بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ موسم کی جو اس وقت جولانی ہے، جو موسم اس وقت بہت گرم ہوا ہے، آپ سب اس کو بہت زیادہ اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، خوشیاں بھی منا رہے ہوں گے، کیونکہ لندن میں اور برطانیہ میں تو گرمیاں اسی طرح آتی ہیں جیسے دوسرے ممالک میں ہمارے ممالک میں سردیاں آیا کرتی ہیں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موسموں کو بھرپور انجوائے کریں۔ شکایتیں ضرور ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ گرمی زیادہ ہے، آج گرمی کم ہے، لیکن یہ سب تو چلتا رہے گا۔ ادب میں بھی بہت کچھ سرگرمیاں جاری ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھے پروگرامات ہو رہے ہیں، بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ بزم سخن بھی دیکھ رہے ہیں، بزم سخن کے مختلف پروگرامات آپ نے دیکھے۔ پچھلے دنوں بقرعید کی وجہ سے، حج ٹرانسمیشن کی وجہ سے کچھ پروگرامات ہم نہیں ہو پائے ہمارے، لیکن انشاءاللہ ہم وہ بہت جلد کور کریں گے۔ ہم پاکستان بھی ہو کے آئے، وہاں بہت اچھی ادبی فضا ہم نے دیکھی، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، یقیناً اس کا تبصرہ بھی ہوگا، اس پر بھی تذکرہ ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ آپ لوگ بھی یہاں محفلیں سجا رہے ہیں، اب آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی محفلیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی ملاقات ہوگی۔ پاکستان سے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ بھی نشستیں یہاں ہوں گی، تو آپ سب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسا نوجوان شاعر موجود ہے جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی زمانے میں جان ایلیا نے دیا تھا۔ جان ایلیا نے بھی 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، اور اس شعر کو انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ اس نوجوان شاعر نے 9 برس کی عمر میں تماچے کھائے تھے، سرخی رخسار کی دکھائی تھی، یا اس کے ساتھ کیا واقعات ہوئے تھے، یقیناً اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ان کے لگ بھگ 5 مجموعے آ چکے ہیں، غزلیات کے نظمیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پہلا جو ان کا مجموعہ تھا کب آؤ گے 1996 میں آیا، مجھے تم سے محبت ہے یہ 2001 میں آیا، میری آنکھیں نیند سے بھر دو 2003 میں، تم اکثر یاد آتے ہو 2004 میں، اور ہم نہ ملتے تو اچھا تھا 2005 میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیوں نہیں لکھ رہے، کیوں نہیں آ رہا، یا لکھ رہے ہیں تو چھپا کیوں رہے ہیں، کیوں نہیں اس کی ترویج کی۔ بہت اچھے پریزنٹر ہیں، ٹی وی پہ بھی کام کر چکے ہیں، ریڈیو پر بھی کام کر چکے ہیں، اردو سرائی کی پنجابی میں بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ آپ جھنگ سے آپ کا تعلق ہے، لیکن برطانیہ میں لگ بھگ 10 برس سے مقیم ہیں، اور یہاں کی ادبی فضا میں چند ایک نوجوانوں میں شامل ہیں جو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں۔ میرے آج کے مہمان منان قدیر منان صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں منان بھائی؟ ٹھیک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہم نے کہا آج آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں پھڑی لو، آج انہوں پھڑ لو، تو آج ہم نے ڈھونڈنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ بالکل، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ آج آپ سے مختلف امور پہ بات تو کی جائے گی، شاعری پر بھی بات کی جائے گی۔ اچھا، یہ ایک تجربہ جو میں نے شیئر کیا کہ جان بھائی نے لکھا تھا کہ 9 برس کی عمر میں انہوں نے بھی پہلا شعر کہا تھا، آپ نے بھی 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی، تو 9 سال کی عمر میں کہتے ہیں شاعری تو کوئی قلبی واردات کی وجہ سے ہوتی ہے، بالکل ایسا۔ تو اس عمر میں قلبی واردات کیا ہوئی تھی ایسی؟ ہاں، بڑا ذاتی سا سوال ہے، لیکن آپ کو مختصر اس کا آپ چھپا کر پیش کر دیجیے ذرا۔ ہوتا یہ ہے کہ محبت، عشق، انسیت، یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ جذبے ہیں کہ جو عمر نہیں دیکھتے، حالات نہیں دیکھتے، علاقہ نہیں دیکھتے، مذہب نہیں دیکھتے، زبان نہیں دیکھتے۔ کیا بات! یہ جب بھی کسی پہ اٹیک کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے صرف ایک چیز، کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ وہی حالات میرے ساتھ ہوئے، اور کچھ خواجہ غلام فرید کی دھرتی سے میرا تعلق ہے، رحیم یار خان سے، تو وہاں پہ ہمارے علاقے، یہ جتنا بھی سندھ کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں نا، آپ دیکھیں گے وہاں پہ شاعر، فنکار، سنگر، گلوکار یہ بہت زیادہ ہیں، محبت کرنے والی دھرتی ہے، بے شک، بالکل۔ اور شاید یہ سرائیکی پٹی جتنی ہے، یہ سرائیکی کی جتنی بھی پٹی ہے۔ اور بچپن میں گاؤں میں تھے تو پہلے کوئی آنکھ میں بسا، پھر آنکھ سے سیدھا دل تک، اور دل کا کام تو صرف محبت کرنا ہے۔ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ مطلب ادب تو چلیے، شعر تو وارد ہوتا ہے، انسان کہہ دیتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن ایک دور آتا ہے جب انسان سیریسلی سوچتا ہے کہ یار واقعی مجھے اس طرف آنا چاہیے۔ تو یہ کب سوچا آپ نے کہ ہاں میں اپنی راہ کا تعین کر چکا ہوں، شاعری ہی میری منزل ہے؟ دراصل جب مجھے شاعری پڑھنے کا
تقریریں کرنے کا، ڈیبیٹس وغیرہ میں شامل ہونے کا، اسٹیج پہ آنے کا بچپن سے شوق تھا۔ تو اس شوق کو دیکھتے ہوئے میرے جو اساتذہ تھے نا اسکول کے ٹیچر، تو وہ بزم ادب وغیرہ ہوتی تھی، تو اس دور میں تو اب تو بزم ادب کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بزم ادب نے اردو کو بڑے شاعر دیے ہیں، بزم ادب نے تخلیق کار بڑے پیدا کیے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس وقت کیونکہ شاعری پڑھنے کا شوق تھا، پہلے تو میں دوسروں کی نظمیں وغیرہ پڑھتا تھا وہاں کلاس میں، تو وہ جو اپریسیشن ملتی تھی نا، پذیرائی ملتی تھی، اس وجہ سے مجھے اساتذہ میرے استاد تھے، انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی کہ بھائی آپ کو یہ سمجھ بھی آتی ہے آپ جو پڑھتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیں میں زبانی یاد کر کے پڑھتا ہوں تو سمجھ آتی ہے، تو اس لیے تو ان کو محسوس ہو گیا کہ اس کو شوق ہے ان چیزوں کا۔ تو اس دوران پھر میں نے خود بھی نا دوسروں کے شعر کاٹ تھوڑا سا ادھر سے کاٹ مار کے میں نے سمجھا کہ یہ شعر میرا ہو گیا۔ تو میں نے جب اساتذہ کو اپنے کلاس فیلوز کو ان کو سنا تو انہوں نے کہا بھی یہ تیرے شعر نہیں ہیں، یہ شعر اوروں کے، لیکن تو نے اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے میں نے جو زندگی میں پہلا شعر کہا تھا نا، جس کو میں شعر سمجھتا ہوں، 9-10 سال کی میری اس وقت عمر تھی، وہ تھا کہ چہرے پہ ہے تبسم دل کی کسے خبر، چہرے پہ ہے تبسم دل کی کسے خبر، اندر ہے ٹوٹ پھوٹ کا میلہ لگا ہوا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ شعر دیکھ لیں کہ قلبی واردات ایسی ہے کہ اس کو میں نے بھی بعد میں ٹھیک نہیں کیا، نہ پہلے سے یہ کوئی اس میں کوئی خامی تھی، نہ میں نے کسی سے یہ ٹھیک کروایا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے وزن اوزان کے حساب سے بھی وہ برابر دے دی۔ مطلب چہرے تبسم اور ٹوٹ پھوٹ سے تو یہ جان ایلیا سے ہی مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ ان کی بھی قلبی کیفیت یہ تھی۔ تو میں مشورہ دوں گا شعراء کو کہ 9 سال کی عمر میں شاعری نہ کریں، تھوڑی سی عمر بڑھنے دیں ورنہ حالات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو اپنا ایک انداز فکر تھا، آپ نے اس جس شعر سے آپ کا ثابت ہوا کہ ظاہر ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کو زبان و بیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی شاعر یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا والی بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کالج گئے، آپ یونیورسٹی پڑھائی ہوئی، سب کچھ ہوا 1996 میں، بہت چھوٹی عمر تھی، پہلا منصوبہ 99 میں آئی تھی میری پہلی کتاب، 99 میں۔ اچھا، وہ اس وقت بھی عمر کم تھی آپ کی؟ ہاں جی، لیکن میں کیونکہ لکھ رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ دیکھیں کہ میرے جو استاد تھے فاروق روکھڑی صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، وہ انہوں نے مجھے تقریباً 2-3 سال مشاعرے ہی نہیں پڑھنے دیے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں لکھتا تھا، پہلے سے لکھ رہا تھا، لیکن جب میں ان کے پاس گیا اس کے بعد بھی میری شاعری بھی ٹھیک تھی، مشاعروں کے قابل بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں پڑھنے دیا۔ اب انہی کی اجازت سے 99 میں بھی میرا پہلا شعری مجموعہ آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ مجموعہ نہیں شائع کرنا چاہیے تھا، وہ میں نے بہت جلد، میری عمر تقریباً 17 یا 18 سال ہوگی اس وقت، اب انڈر 18 جو ہو تو، لیکن میرا حال وہی تھا بچپن سے آج تک، بلکہ یو کے آنے تک 2010 تک، کہ وہ غلام محمد قاصر نے کہا تھا نا کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، اور مجھے بھی اور کوئی کام نہیں ہے، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو میں نے شاعری کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ میری جب پہلی کتاب آئی ہے تو اس وقت کیونکہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو نام بکتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ وہ میرا ایک شعر ہے، کتابیں تو بہت سارے لوگوں کی ہیں، بہت اچھے اچھے شاعروں کی، لیکن کتاب بکتی نہیں ہے۔ تو پبلیشر کے سامنے بھی کوئی بڑا چھوٹا شاعر نہیں ہوتا، اس کے سامنے وہی شاعر بڑا ہے جس کی کتابیں بک رہی ہوں۔ میرا ایک شعر ہے کہ کسے منان فرصت ہے کہ وہ معیار کو دیکھے، کسے منان فرصت ہے کہ وہ معیار کو دیکھے، کتابیں چھاپنے والے کتابیں چھاپ دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کتابوں سے شاعر بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب میری پہلی کتاب آئی ہے اس کا بھی وہی حال ہوا، کیونکہ شاعری کا بھی وہ معیار بھی نہیں تھا اور دوسرا یہ نام بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد پھر دوسری کتاب آئی 2001 میں، تو وہ بکنا شروع ہو گئی، مجھے تم سے محبت ہے، اس کے تو پھر دھڑا دھڑ بہت سارے ایڈیشن۔ اچھا، اس کی ایک میرے خیال ہے وجہ جو تھی، ہم آپ کی کلام بھی ضرور سننا چاہیں گے۔ اچھا، ایک کال بھی ہے، کال لے لیتے ہیں پہلے، اس پہ بات بھی کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہے؟ پہچان پہ ہے ناز تو پہچان جائیے۔ میرا مصرع تو اچھا ہے، میرا کان خراب تھا لیکن اب میں پہچان گیا، کیونکہ آپ وہ تو نہیں ہے جو پانی والی غزلیں سنایا کرتی ہیں بہت ساری؟ ہاں، جو پانی میں سے واٹر پروف غزلیں، ماشاء اللہ۔ غزل انصاری صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں نے پہچانا، واٹر کولر میرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کا واٹر کولر بھی ہوا اور
नीडो मिल्क का डब्बा भी हो। अच्छा चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मन्नान साहब मौजूद है, क्या कहेंगी आप? जी मैं देख रही हूँ आप दोनों नौजवान जो शोरा हैं वो सामने बैठे हैं और मेरी तमाम तर दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा रहती हैं ताकि आप पीछे से आकर ये संभाले रखें। क्या बात है, बहुत। और मैं अभी ये कह रहा था डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर के हवाले से कि योर्कशायर अदबी फोरम ने ये जो इक़दाम उठाया है, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि जिस तरह आप लोगों को, उस्तादों को, उस्ताद जो हैं शोरा कराम, उनको यहाँ लाते हैं, उनको न सिर्फ प्रमोट हो रहे हैं, वो प्रमोट हो रहे हैं, बल्कि उर्दू प्रमोट हो रही है असल में। और हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है ये देखिए हम लोग जो गैर मुल्की हो चुके हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज, हमारा पूरा लगाव, मेरा ख्याल है कि वतन से ज्यादा हमारा लगाव है, क्योंकि हम अपनी जबान के बारे में फिक्रमंद हैं। हमें खतरा है तो इस खतरे को महसूस करते हुए हम उनसे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं जो इत्मीनान से बैठे हैं, जो समझते हैं कि उर्दू उनके घर की लौंडी है। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होती है और आप लोग भी उसी में शुमार होते हैं। आप खुद भी, राज साहब और मन्नान साहब, आप भी, आप लोग मुस्तकिल लिख रहे हैं और आपको देख के पीछे से आपकी हम उम्र लोग, नौजवान शोरा आगे आएंगे और हम पीछे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए खड़े, क्योंकि मैं समझती हूँ जो हमारे साथ हुआ, आपसे पिछली नस्ल थोड़ी सी, वो हम अपने आगे वालों के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम बैठकर आपको खड़ा करेंगे। आप लोग हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबको लेके चल रहे हैं और आपने लंदन से और ग्लासगो तक एक माशाल्लाह एक तहरीक पपा की है जिसमें सब लेके चल रहे हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात, मोहब्बत की अज़ान सुन ले नमाजी। हेलो, मिल जाएगा अपने ही अंदर। मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगी, मैं अपने कलाम का वक्त मन्नान को दे दूं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मोहतरमा गजल अंसारी साहिबा योर्कशायर अदबी फोरम की चेयरपर्सन थी और बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करें। अच्छा, अब बातें तो होती रहेंगी, मैं चाहूंगा जरा कलाम का कुछ रंग आ जाए पहले, लेकिन उससे पहले एक कॉल और ले लें। आपके चाहने वाले माशाल्लाह बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू। हेलो जी जी जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। जी मिसेस ताहिर, बताइए क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हकीकी मोहब्बत है ना एक मुसलमान की, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ होनी चाहिए। और जिस तरीके से अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने कुरान और सुन्नत और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जब शायरी करते हैं तो वो फिर अब्दी बन जाती है। आप देखें हर दौर में एक हमारे लिए एक बाइस नसीहत है, लेकिन जो आर्जी जो चीजें हैं उनकी मोहब्बत में इस तरह मुझे नहीं पता कि इस कलाम की रूह से ये जायज़ भी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। यकीनी तौर पे हमारे यहाँ यही मिजाज होता है कि शायरी जो है उसका एक अलग राह तायुन किया जाता है, उसको चुना जाता है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमें अपना कुछ कलाम का नमूना कलाम पेश करें तो हम फिर उस पर आगे बात को बढ़ाएं। इसी बात का छोटा सा मैं जवाब दे दूं कि इश्क हकीकी जो है वो इश्क मजाजी का रास्ता है। रास्ता जो है वो आपको ये अपनाना ही पड़ता है। अब बात यह है कि जो मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो शायर के लिए ये बात लाजमी नहीं है कि उसने किसी लबो रुखसार के लिए शायरी शुरू की हो। शेर तो आप देखें, हबीब जालिब की शायरी आप देख लें, इकबाल की शायरी देख लें, आप फराज साहब की कई नज़में हैं, मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है। अब उस नज़म के अंदर कहीं एक भी बात लबो रुखसार की नहीं है। तो इश्क हकीकी जो है वो तो मिलना, वो तो बड़ी नसीब की बात है। तो अल्लाह ताला सबको इस पे करे। अता है। अब हम ये जैसे हमारे लोग नाजरीन देख भी रहे हैं तो कलाम का अगर कुछ कुछ नज़र नमूना आ जाए, जैसे कि अमूमन हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान शोराए हैं उनका कलाम ज़रूर लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी। एक गज़ल के दो चार शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि मैं रेत का जजीरा हूँ पानी की झील तू। मैं रेत का जजीरा हूँ पानी की झील तू, मेरे सवादे इश्को अमल की फसील तू। मैं रेत का जजीरा हूँ पानी की झील तू, मेरे सवादे इश्को अमल की फसील तू, और मुझ पर गुनाहे इश्क का इल्ज़ाम है तो क्या। मुझ पर गुनाहे इश्क का इल्ज़ाम है तो क्या, मुल्ज़म वो खुश नसीब के जिसका वकील तू। मुल्ज़म वो खुश नसीब के जिसका वकील तू, और मुझ जैसे कोर चश्मों का रहबर तेरा जमाल।
واہ واہ واہ، مجھ جیسے کور چشموں کا رہبر تیرا جمال، تیرا شبوں کے دیس میں روشن دلیل تو، مجھ جیسے کور چشموں کا رہبر تیرا جمال، تیرا شبوں کے دیس میں روشن دلیل تو، اور میں ریت کا جزیرہ ہوں پانی کی جھیل تو۔ ایک اور غزل کے دو چار شعر سناؤں کہ کہتا ہے دل نہ ظرف کی دستار رہن رکھ، بہت اچھا، کہتا ہے دل نہ ظرف کی دستار رہن رکھ، حاکم کا حکم یہ ہے کہ دستار رہن رکھ۔ کیا بات ہے، کہتا ہے دل نہ ظرف کی دستار رہن رکھ، حاکم کا حکم یہ ہے کہ کردار رہن رکھ، اور اس نے کہا کہ ایک نگاہ ہوگی تبھی عطا، اس نے کہا کہ ایک نگاہ ہوگی تبھی عطا، پہلے دل و جگر سرے بازار رہن رکھ، پہلے دل و جگر سرے بازار رہن رکھ، اور یہ عاشقی کا راستہ ہے اسوائے حسین، یہ عاشقی کا راستہ ہے اسوائے حسین، یا سر کٹا دے اپنا یا تلوار رہن رکھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ عاشقی کا راستہ ہے، یہ عاشقی کا راستہ ہے اسوائے حسین، یا سر کٹا دے اپنا یا تلوار رہن رکھ، اور غم کو وصال یار کی راحت ہے گر عزیز، غم کو وصال یار کی راحت ہے گر عزیز، پہلے تمام عمر کی مسکار رہن رکھ، کیا بات ہے، کہتا ہے دل نہ ظرف کی دستار رہن رکھ، حاکم کا حکم یہ ہے کہ کردار رہن رکھ۔ کیا بات ہے، بہت خوب، منفرد زمین تھی، اور اس غزل نے آپ کے اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ شاعر صرف لب و رخسار کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ عمل کے بہت سے راستے جو ہیں وہ شاعر دکھاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ عمل کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اچھا، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ فیض پر جب ہم بات کر رہے تھے کہ اردو ادب میں اگر 3 بڑے شاعروں کے نام لیے جائیں تو میر، غالب اور پھر فیض کا نام آتا ہے۔ فیض دراصل پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ پنجابی میں شعر کیوں نہیں کہتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پنجابی میں اتنا کام آلریڈی ہو چکا ہے، بابا بلے شاہ ہوں، میاں محمد بخش صاحب ہوں، فرید صاحب ہوں، ہمارے خواجہ غلام فرید ہیں، شاہ غلام فرید صاحب ہوں، اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب اس شاعری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی لیکن پنجابی میں سرائکی میں شاعری کی، تو آپ کس چیز سے متاثر تھے؟ ان کی شاعری سے تھے یا کچھ آپ نے خود اس زمانے سے، اس ماحول سے اڈاپٹ کیا چیزوں کو؟ میں نے سب سے زیادہ جو شعر کہے ہیں وہ کہے ہیں اردو زبان میں۔ اب اس کے بعد تھی میری مدر ٹنگ جو ہے، مادری زبان تھی میری پنجابی، تو اس میں نے تھوڑا کہا ہے، زیادہ نہیں لکھ سکا، لیکن میں نے اردو کے بعد جو زیادہ لکھا ہے وہ سرائکی میں لکھا ہے۔ اچھا، سرائکی میں لکھا، اور اس کی 2 وجوہات تھی بڑی، بلکہ 3 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ میرے جو استاد تھے شاعری میں، فاروق روکھڑی صاحب، وہ بھی سرائکی تھے، عطا اللہ کے بے شمار انہوں نے گیت لکھے، تو وہ ماحول مجھے جو استاد کی طرف سے ملا وہ سرائکی ملا۔ اور دوسرا یہ کہ میں کچھ عرصہ بھکر میں رہا، جھنگ میں رہا، رحیم یار خان، یہ سارا علاقہ جہاں جہاں میں نے پرورش پائی ہے پڑھتا رہا ہوں، دوست احباب شاعر، جہاں مشاعرے پڑھے، ادبی ماحول ملا، وہ سرائکی زبان کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ سرائکی زبان کا اس لیے بھی مجھ پر زیادہ اثر رہا۔ اور اس کی تیسری وجہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوبارہ فیض پیدا ہوا، لازمی نہیں ہے کہ میری بات ٹھیک ہو، کہ اگر شاعری میں اگر کوئی دوبارہ فیض پیدا ہوا تو وہ سرائکی میں ہوگا۔ اچھا، سرائکی زبان چاہے میٹھی زبان ہے، لیکن جتنا مزاحمتی ادب سرائکی زبان میں تخلیق ہوا ہے نا، اتنا پنجابی میں بھی نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے اگر آپ سرائکی کلام کا کچھ ہمیں اگر کچھ کلام پیش کر سکیں تو بڑا اچھا لگے گا۔ سرائکی کا میں ایک سنا دیتا ہوں، دوڑا، وہ ایک صنف ہے شاعری کی، کہ بہو مدت بعدوں سامل دی مس کال آئی ہے شالا خیر ہوئے، بہو مدت بعدوں سامل دی مس کال آئی ہے شالا خیر ہوئے، رب جانے کیویں اج اون کو ساڈی بھال آئی ہے شالا خیر ہوئے، تے ایک نامعلوم سنیہا کوئی گھن نال آئی ہے شالا خیر ہوئے، منان سجن دے من دے وچ کیا گال آئی ہے شالا خیر ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شالا خیر ہوئے۔ آپ اس خوبصورت انداز میں، اصل میں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا
کہ کیونکہ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے، پاکستان کی تمام زبانیں میٹھی ہیں لیکن سرائکی کے اندر ایک اوریجنل مٹھاس موجود ہے، بالکل مختلف ہے۔ اچھا، سرائکی میں ہم نے دیکھا کہ صوفیانہ کام بہت ہے، کلام بہت ہے اور بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے اور لوگ اس کو طرف بڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ تو آپ بھی کسی صوفی بزرگ سے، کسی شاعر سے، کسی سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیں، میں زیادہ متاثر جو ہوں سرائکی میں وہ تو خواجہ غلام فرید سے بڑا تو شاعر ہے ہی کوئی نہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی کافیاں، ان کی کافی آپ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی دفعہ تو ایسا میں دوستوں سے کہتا تھا کہ خواجہ صاحب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں، یعنی کہ وہ تصوف کی طرح وہ آپ کو اس زندگی کی طرف شاعری کھینچتی ہے جو انسان کا اصل مقصد ہے اس دنیا میں۔ بے شک بے شک۔ تصوف کا رنگ جو خواجہ صاحب کے ہاں ہے، بہت سے ہمارے دوسرے پنجابی کے شاعر ہیں ان کے ہاں بھی بہت کمال کے شعر ہیں تصوف کے، لیکن خواجہ صاحب نے انسان کی کردار سازی کے لیے جو تصوف کے ساتھ ملا کے شعر کہے ہیں، کافی کہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کتنے گلوکاروں نے بھی گائی ہیں ان کی چیزیں۔ کچھ اگر ایک آدھ کافی یاد ہو تو سنائیے۔ میں آپ کو، کیونکہ وہ ہے اتنی وہ ثقیل قسم کی سرائکی کہ نہ تو لوگوں کو سمجھ آئے گی نہ آپ کو، کیونکہ ہم جو سرائکی کہتے ہیں، اثر ہوتی ہے جناب، نہیں اس کی لہجہ ہی، اس کو زبان اور طرح کی ہے۔ آپ کچھ اور ایک آدھ اگر، کیونکہ بالکل 1 منٹ بریک پہ جانا تو میں چاہوں گا اگر کچھ ایک آدھ چیز اور سنا دیں تو۔ میں آپ کو چلو ایک سرائکی کا انقلابی رنگ دکھا دیتا ہوں کہ ساڈے حال حوال تو کیا پوچھنی ہسے لوک وڈے مظلوم اساں، جڑے درد جماندوں ملدے ہیں انہاں درداں دا مفہوم اساں، اساں دشمن دیوی دشمن نہ ہے سدھے سود معصوم اساں، تے ساڈے حال تو حاکم بے خبر ہے اساں بے واسطے مجبور ہی سے، ساڈے حال تو حاکم بے خبر ہے اساں بے واسطے مجبور ہی سے، ساڈی اون تائیں دھاڑ اوپر دی نہیں لاہور تو سہ کو دور ہی سے۔ کیا بات ہے، یہ ایک پوری نظم ہے، اس کا پہلا بند ہے۔ دیکھیں یہ تو خیر ہمارے یہاں ظاہر ہے، آپ نے جیسے کہا مزاحمتی شاعری سرائکی کے اندر بہت زیادہ ہے اور شروع دن سے موجود ہے۔ میں پہلے بھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ وہ زمانہ تھا جو ہمارے یہ بزرگ شعراء جتنے بھی جو لوگ ورثے والے ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا ورثہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو سوشل میڈیا کی جگہ ان کی شاعری تھی، کیونکہ دو پیرالل چلتی تھی، ایک حکومت تھی اور ایک یہ شاعری چلتی تھی۔ تو آج بھی جو اس کا رنگ موجود ہے محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اردو بہت زیادہ ہمارے یہاں ظاہر ہے حامل ہے، ہم لوگ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، خاص کر ان علاقوں میں جن علاقوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل چلتی ہے، کیونکہ مزاحمتی ادب جو ہے نا وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی زندہ و جاوید شعر ہیں نا ان کے شاعروں کے ہاں زیادہ تر مزاحمتی ادب تخلیق ہوا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ یہ وہ نہیں تھے، یہ چیزیں اس وقت سینے وسیع تھے، سینہ بسینہ چلتی تھی چیز۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے دوستو۔ منان قدیر منان صاحب موجود ہیں، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، بہت اچھی شاعری چل رہی ہے، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، یقیناً اس ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ بریک کے بعد ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے درمیان منان قدیر منان صاحب موجود ہیں۔ منان بھائی، لگ بھگ کوئی 5 سال ہو گئے ہیں میں یہاں مختلف پروگرامز کر رہا ہوں، مختلف تقاریب میں جاتا ہوں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کراچی سے گلاسگو، لندن سے گلاسگو تک لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ منان قدیر منان جو 1999 میں کب آؤ گے کہہ کر گیا، وہ یہاں آیا 2010 میں، 2014-15 تک لوگوں نے اس کو دیکھا بھی سنا بھی، تو پھر یہ منان کب آؤ گے کہہ کر خود کہاں غائب ہو گیا؟ یہ کہاں تھا؟ کوئی ناراضگی تھی کیا؟ مسئلہ کیا ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اچھا، یہ بات تو صحیح ہے، لندن میں یہ مسئلہ تو ہے۔ ویسے تو سارا جواب ایک ہی مصرے میں آ گیا، لیکن پھر بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 2010 میں نے آخری مشاعرہ پاکستان میں پڑھا تھا، جنوری 2010 میں ادھر آ گیا
اس سے پہلے 2000 آپ نے جب شروع کیا پروگرام تو آپ نے کہا کہ 2005 میں کتاب آئی، اس کے بعد 15 سال ہونے والے ہیں تو کتاب بھی نہیں آئی۔ میں اس دوران لکھتا بھی رہا ہوں لیکن زیادہ پڑھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کی آگے تھوڑا سا یہ تھا 2005 کے بعد کہ پہلی کتابیں بھی ماشاءاللہ میری اچھی بک رہی تھیں، آپ نے دیکھا وہ کافی ایڈیشن ان کے پرنٹ ہوئے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان کا پہلا کم عمر ترین شاعر ہوں کہ جس نے رائلٹی لینی شروع کی کتابوں سے۔ اور پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں یہ بتانے والی بات ہے کہ نہیں، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ نہ بتائی جا سکے کہ میں نے جو پاکستان میں اپنا گھر بنایا ہے اس کی جو پہلی اینٹ ہے اس سے لے کر چھتوں تک ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ جو ہے نا وہ شاعری کے پیسوں سے۔ کیا بات ہے! وہ سارا پیسہ شاعری کا لگا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ شاعر جو ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے، شاعر کو جی ایک کپ چائے پلاؤ اور اس سے غزل سن لو، کیوں سن لو بھائی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا اپنا معیار بھی ہونا چاہیے، آپ اچھی تخلیق پیش کریں تو آپ کو سننے والے، آپ کو پڑھنے والے، آپ کو چاہنے والے آپ کو مل ہی جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد کیونکہ کتابیں بک رہی تھیں تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا وقفہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد میرا یہاں آنے کا پروگرام بن گیا، تو جب یہاں آیا ہوں تو وہی بات کہ تو اس سے بھی دل فریب ہیں، تو یہاں پہ آ کے معاشی طور پہ تھوڑا سا مضبوط ہونے کے لیے اور ذرا اپنا بزنس میں کام کاج میں ایسا مصروف ہوا، اور پھر یہاں پہ مجھے لیکن ہم نے یہ تھوڑا بہت وہ اڑتی خبر سنی ہے زبان طیور سے کہ کچھ آپ یہاں کی ادبی فضا سے کچھ بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے یا ایسی وجوہات بھی رہیں، تو کیا یہ دشمنوں نے جو خبریں اڑائی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، البتہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہاں کے ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں نہ تو میری کتابیں بکنے والی ہیں نہ یہاں میری شاعری بکنے والی ہے۔ بکنے سے مراد یہ ہے کہ میں مشاعرے پڑھوں اور مجھے وہاں سے انکم ہو۔ پاکستان میں تو میرا یہی سلسلہ تھا، تو مجھے اور کوئی کام بھی نہیں آتا، صحیح بات ہے، وہاں پہ میں نے یہی کیا۔ یہاں پہ کیونکہ اور میں تیسری میری جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ذہنی اور قلبی رزق ملے ادب کے حوالے سے۔ میں مشاعرے میں جاؤں، میں واپس آؤں تو مجھ سے کوئی غزل ہو جائے، مجھ سے کوئی نظم ہو جائے۔ میں ایک تو مشاعروں میں گیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا میں منان قدیر منان ہوں، میری شاعری کی کتابیں ہیں، میں شاعر ہوں، میں نے جا کے سنی۔ جب یہاں کے وہ حالات دیکھے نا تو شاعری کے اندر پھیکا پن جو ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ہاں یہاں پہ بھی لکھنے والے اچھا بھی لکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کا حال وہی ہے، مجھ سے بھی تو کئی بہتر ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مجبوری ہے، یہاں ہم ایک جزیرے میں رہتے ہیں جہاں زبان بولنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تو تھوڑا سا تو ان کو آپ چھوٹ دیں اور آپ آئندہ مشاعروں میں ضرور تشریف لائیں اور تقریبات کا حصہ بنیں، کیونکہ آپ بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ لندن میں نے پہلا مشاعرہ آپ کا ہی پڑھا تھا، اچھا، اور جس میں میں نے 3 شعری سنائے تھے، کیونکہ وہ بھی ہم نے زبردستی آپ کو فورس کیا تھا کہ آپ سنائیے۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے وہاں مجھے ٹائم دیا اور بلایا سٹیج پہ، ورنہ ہاں وہاں پہ محشر بھائی کو سننے تھے، محشر آفریدی بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ اور لیکن ایک بات ہے کہ وہاں مجھے آپ کے مشاعرے میں ایک چیز اچھی جو لگی وہ سب سے یہ اچھی تھی کہ آپ نے نئے نئے لوگوں کو پروان چڑھانے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ وہاں میں نے نئے لوگوں کو سنا، کبھی ہم بھی ایسے ہی تھے، اور وہ جو نئے ہیں نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چند سالوں میں ایسا ایسا شعر کہیں گے کہ برطانیہ کے ادب میں وہ ایک گراں قدر اضافہ بالکل۔ بزم سخن کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ اچھے اچھے نئے جو لکھنے والے ان کو آگے لایا جائے۔ اب چاہیں گے کہ کچھ کلام کی بڑی ہماری ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ کچھ کلام اور سنا جائے، تو آپ کا بہرحال غزلیں آپ کے مین ٹاپک ہمیشہ غزلیات رہی ہیں، تو اگر کچھ غزلیں پیش کریں ہمارے سامعین ناظرین کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس کو فیس بک پہ بھی فالو کر رہا ہے، جو اس کو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہی ہے نشریات، ضرور بالکل۔ ایک غزل ہے سلیم احمد صاحب کی زمین میں نے کہی تھی کہ زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ زمین دیوار کرتا ہوں فلک کو در بناتا ہوں، جو سب سے منفرد گھر ہو میں ایسا گھر بناتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے، واہ واہ۔ وہ اپنی جیت ایٹم کے دھماکوں میں سمجھتا ہے، واہ۔ وہ اپنی جیت ایٹم کے دھماکوں میں سمجھتا ہے، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ وہ اپنی جیت ایٹم کے دھماکوں میں سمجھتا ہے، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور تبھی میں اپنی منزل کا تعین کر نہیں سکتا،
تبھی میں اپنی منزل کا تعین کر نہیں سکتا، وہی رہزن نکلتا ہے جسے رہبر بناتا ہوں۔ کیا پورا آپ نے پورا فلسفہ، پورا جو سیاست کا فلسفہ بیان کر دیا۔ بالکل، پھر تبھی میں اپنی منزل کا تعین کر نہیں سکتا، وہی رہزن نکلتا ہے جسے رہبر بناتا ہوں، اور میرے اشعار پڑھتا ہی چلا جاتا ہے ہر قاری، میرے اشعار پڑھتا ہی چلا جاتا ہے ہر قاری، میں اپنے مانوی بچوں کو جادوگر بناتا ہوں۔ کیا بات ہے، اس میں تعلی کا استعمال کیا ہے کہ میرے اشعار پڑھتا ہی چلا جاتا ہے ہر قاری، میں اپنے مانوی بچوں کو جادوگر بناتا ہوں، زمین دیوار کرتا ہوں، فلک کو در بناتا ہوں، جو سب سے منفرد گھر ہو میں ایسا گھر بناتا ہوں۔ کیا بات ہے منان بھائی، آپ کی جو شاعری کا رنگ میں دیکھ رہا ہوں، عنوان تو آپ نے لکھا مجھے تم سے محبت ہے، کب آؤ گے، میری آنکھیں نیند سے بھر دو، تم اکثر یاد آتے ہو، تم ہم نہ ملتے تو اچھا تھا، لیکن محبوب کے کچھ شکوے مجھے نظر نہیں آ رہے، جو خالصتاً شاعری کا جو آپ نے رنگ جو شروع میں، آپ ڈرے نا، آپ اچھے اشعار جو خالصتاً آپ نے شاعری کے کہیں وہ بھی ضرور پیش کریں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تمام اشعار جتنے بھی ہوتے ہیں، جو شعراء آتے ہیں یہاں اس کو سراہتے ہیں۔ اچھا شعر تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اچھا شعر تو ہمیشہ چلتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر غزلیات میں یہ اتنی خوبصورت آپ نے غزل پیش کی، اسی طرح کے اگر کچھ اور نمونے ہمیں پیش کریں تو میں ضرور۔ دراصل جس حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ایسی شاعری جس طرح محبوب کی باتیں ہوں، شکوہ شکایت ہوں، اگر آپ آج میزبان نہ ہوتے تو میں شاید وہ چیزیں بھی سنا دیتا۔ اچھا کیوں بھائی، میں نے ایسا کیونکہ آپ جیسی شخصیت جو ماشاءاللہ آپ شعر بھی کہتے ہیں، آپ شعر فہم بھی ہیں، اور آپ نے ادب بھی پڑھا ہے، آپ کی گفتگو میں نے اس دن مشاعرے میں بھی سنی، تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون بندہ کتنے پانی میں ہے۔ تو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی شخص آگے بیٹھا ہوتا جو اداکار ہوتا تو میں یہ شاعری تو سناتا ہی نہیں، میں تو ویسے ہی سناتا، مطلب وہ بعض لوگ میں پھر مس کال نہیں دیتا جس طرح وہ اس دن جو وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے محشر بھائی کہ وہ بعضی شاعری چورن بیچنے والی ہوتی ہے، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہاں چورن بیچنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے ان کی۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے جب ہم مشاعرہ پڑھتے تھے، یہاں پہ بھی حالات ایسے ہی ہیں، جی جہاں جہاں پہ مشاعرے ہوتے ہیں، ہم جب مشاعرے میں جاتے ہیں نا، ہم سے پہلے پڑھنے والوں کو ہم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کس مزاج کی آڈینس ہے، اور سامعین کس مزاج کے کلام پسند کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب کئی دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ نہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رومانٹک پسند کریں، نہ ادبی اور نہ مزاحمتی، وہ سم و بکمن ہوتے ہیں، بس آپ شعر پڑھتے جب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اچھا میں تھوڑا سا اس کو دوسری طرف بھی لے کے جاؤں گا، کلام میں چاہوں گا وہ بھی ضرور سنیں آپ سے، کیونکہ یہ فرمائشیں آ رہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بڑا ایک کلچر فروغ پا رہا ہے، وہ اردو کو ترک تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اردو کا دامن چھوٹا کیا جا رہا ہے، اردو کو رومن میں لکھ کر، صحیح، جو کہ ایک بڑی غلط ریت اور رواج ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب سے اردو فونٹ آئے ہیں تو یوٹیوب، فیس بک پہ اور دوسری جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ خاص کر کے، اب وہ اردو فونٹ بھی یوز ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ضروری ہے، ہو جانا چاہیے اردو میں، رومن میں بھی چلے تو چلتا ہے، یا اس کی بارے میں کچھ اور رائے آپ کی ہے کچھ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رومن میں بھی ہے نا، کیونکہ ابھی تو رومن ہے، نہ جانے اگلی صدی میں کیا ہوگا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، موبائل، یہ آج سے 10 15 20 سال پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے۔ رومن لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم لکھتے ہوئے، ہاں اس میں ایک نقصان جو نظر آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تلفظ کا نقصان، کہ جب آپ اس میں لکھتے ہیں تو آپ کو رعایت مل جاتی ہے۔ اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں تو، وہ ٹی یو سے بھی لکھ لیتا ہوں، ٹی ڈبل او سے لکھ لوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی گرامر تو ہے نہیں۔ تے وا سے تو بنے گا، ٹھیک ہے، تے ڈال کے اوپر صرف پیش ڈال دو تو آپ تو نہیں اسے مانیں گے، کیونکہ وہ ایک گرامر کا ہے۔ تو اس سے نقصان تو ضرور ہے۔ البتہ جن کے پاس یہ سہولت ہے، جن کو اردو آتی ہے، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ مجبوری کی حالت میں ہے کہ آپ کے پاس اردو کا فونٹ نہیں ہے، آپ نے کچھ لکھنا ہے، تو وہ اس کے لیے تو لیکن میں نے اچھے اچھے دوستوں کو، اچھے اچھے شاعروں کو دیکھا، اوپر غزل اردو میں لکھی ہوتی ہے، نیچے پھر رومن میں، پتہ نہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ میرا خیال ہے دوسرے جو ہمارے ہمسائے ممالک کے لوگوں ہیں، ان کو شاید اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بالکل، although کہ ایک الگ چیز ہے، اس پر بہرحال بہت کام ہو رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں،
اور ہونا بھی چاہیے. زبان اصل میں بچتی ہے رسم الخط سے. اگر رسم الخط نہیں ہے تو وہ بولی تو ہے, وہ زبان نہیں ہے, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, ہم دوسری طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے نظم کا دامن جو ہے وہ ظاہر ہے ہر شخص پکڑتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن آپ نے غزلوں کا دامن پکڑا, اب غزل کی طرف آپ کا رجحان رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا جو مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے نظم اچھی جگہ ہے کہ غزل زیادہ اچھا میدان ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے شاعر کے مزاج پہ, کہ وہ مزاجن شعر جو وہ کہنا چاہتا ہے, بات کہنا چاہتا ہے, وہ نظم کے پیرائی میں آسان کہہ سکتا ہے یا غزل میں. اب کئی ایسے شاعر ہیں, اب آپ مثال لے لیجیے امجد اسلام امجد صاحب, وہ نظم کے بہترین شاعر ہیں, غزلیں بھی ان کی باکمان, ٹھیک ہے نا. مجید امجد کو آپ دیکھ لیں, مجید امجد نظم کے شاعر. اب مافی الضمیر اپنا بیان کرنے کے لیے انہوں نے جو رستہ چنا وہ تھا نظم کا رستہ. بے شک. اور یہی اچھا ہوتا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خیال جو ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کے لیے غزل یا نظم یا قطع رباعی مسدس کسی صنف میں نہیں آتا. وہ صرف اب آپ کے اندر جو شاعر ہے وہ مزاجن نظم کہنے والا ہے یا غزل کہنے والا. ہاں, آپ اس میں یہ تفریق کر سکتے ہیں کہ آسان کیا ہے اور مشکل کیا ہے. اب اس میں بھی آگے دو رستے ہیں کہ جو شخص زیادہ نظم کہتا ہے اس کے لیے تو وہی آسان ہے. اب میں ہوں نا, میں نے نظمیں بہت کم کہی ہیں. آزاد نظم میرے لیے کہنا آسان ہے, لیکن مجھے اس میں مزہ ہی نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل جو ہے وہ ہے مشکل, لیکن جو غزل میں آپ بات کر سکتے ہیں نا وہ نظم میں نہیں. نظم کہنے سے بہتر ہے میں افسانہ یا ناول لکھنا شروع کروں. بے شک, بہت اچھی بات کہ یہ اپنا ایک الگ میدان ہے. بالکل. آزاد نظم کا, پابند نثری نظم کا, بہت کچھ آ گیا جناب. بلکہ آزاد نثری نظم, جی, دوست سے ایک سے یہی بات ہو رہی تھی, کہتا ہے جی میں اس کے حق میں ہوں. اس نے اپنے دلائل دیے, میں نے صرف ایک بات کی. میں نے کہا ایک بات بتاؤں کہ پابندی سے باہر دنیا کی کوئی چیز بھی خوبصورت نہیں ہوتی. جس طرح پھول ہے نا, پھول کی پتیاں ایک پابندی میں ہیں, وہ خوبصورت جو ہی اس کی پتیاں جھڑیں گی وہ پھول نہیں رہ جائے گا. اب ویسے بھی جب نثر کا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ نظم کہاں رہتی ہے, کہاں یہ تو ایک الگ بحث ہے. بالکل بالکل. اچھا, ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کا کلام ضرور ہم سنیں تاکہ کچھ ہمارے ناظرین تک پہنچے. نوجوان کا کلام آج یہاں ضرور پہنچنا چاہیے. جی جی, ایک غزل کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ جو روتے ہوں پر ہنستے ہیں انہیں خود بھی رونا پڑتا ہے. واہ, کیا کہنے. جو روتے ہوں پر ہنستے ہیں انہیں خود بھی رونا پڑتا ہے, مسرور جو اکثر رہتے ہیں مغموم بھی ہونا پڑتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مسرور جو اکثر رہتے ہیں مغموم بھی ہونا پڑتا ہے, اور آسانی سے کیا ملتا ہے قربانی دینا پڑتی ہے. واہ, بہت اچھی بات. آسانی سے کیا ملتا ہے قربانی دینا پڑتی ہے, ایک چیز کو پانے کی خاطر ایک چیز کو کھونا پڑتا ہے. کیا بات ہے. آسانی سے کیا ملتا ہے قربانی دینا پڑتی ہے, ایک چیز کو پانے کی خاطر ایک چیز کو کھونا پڑتا ہے. کیا کہنے. اور یہ سوچ کے یارو رات کو میں بس آدھی روٹی کھاتا ہوں. یہ سوچ کے یارو رات کو میں بس آدھی روٹی کھاتا ہوں, اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بھوکا سونا پڑتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ واہ, کیا. جو روتے ہوں پر ہنستے ہیں انہیں خود بھی رونا پڑتا ہے, مسرور جو اکثر رہتے ہیں مغموم بھی ہونا پڑتا ہے, اور یہ سوچ کے یارو رات کو میں بس آدھی روٹی کھاتا ہوں, اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بھوکا سونا پڑتا ہے. واہ واہ, بہت خوبصورت. اچھا, میں بنیادی طور پہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو کلام کا رنگ ہے وہ بہرحال, کیونکہ کلام ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے. بالکل. آپ پاکستان سے کٹے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے جو آپ کی شاعری ہے وہ زمین سے رشتہ الحمدللہ ہم سب کا ہے, لیکن آپ ماحول سے بھی نہیں کٹے. نہیں کٹا, بالکل. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کیونکہ ٹی وی اور اس سے بھی تعلق ہے, یا آپ اب بھی وہاں, کیونکہ ہم سب کے دل تو اب بھی وہیں دھڑکتے ہیں, جسم یہاں موجود ہیں لیکن دل تو وہیں دھڑکتے ہیں. تو آپ کی کیفیت کچھ مختلف لگ رہی ہے, آپ لگتا ہے کہ زیادہ تر وقت آپ کا دماغ وہیں رہتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک بھرپور ٹائم گزارا ہے پاکستان میں, اور آپ نے بالکل, مجھے نہیں پتا آپ نے کس طرح جج کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں, اور میرے لباس میں صرف 1 کے 2 پینٹیں ہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو شلوار قمیض میں دیکھا ہے, اور میرے پاس کو 30 سوٹ ہوں گے. جو بھی دوست جاتا ہے پاکستان سے وہ لے آتے ہیں, یہاں سے بھی لے لیتے ہیں.
اور مجھے پاکستانی کلچر، پاکستانی زبانیں، پاکستانی لوگ، پاکستان کی دھرتی، وہاں کی ثقافت، وہاں کی تہذیب، وہ معاشرہ، ہر چیز آج بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی وہاں ہوتے ہوئے تھی، بلکہ اب زیادہ ہے کیونکہ اب میں پردیس میں ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شہباز نیّر، ان کا ایک شعر ہے، بڑا زبردست شاعر، بہت زبردست شاعر ہے۔ ہاں، ان کا ایک شعر ہے کہ کوئی پردیس، مجھے وہ ذہن سے نکل گیا، یاد آتا ہے، ذہن سے نکل گیا، اگر یاد آتا ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ پردیس میں آ کے انسان جو ہے نا وہ اپنی دھرتی سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنی، مجھے یاد ہے، ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو مائیں صبح اٹھ کے بیٹا اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، ناشتہ کر لو، یہ وہ آوازیں سنے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ انہی سے کوئی پوچھ سکتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں کہ دھرتی کی محبت۔ اور میں اس دن کو سوچ رہا ہوں کہ جس دن میں پاکستان جاؤں گا اور جا کے اپنی دھرتی کو بوسہ دوں گا، سبحان اللہ۔ اور میں نہیں یہ ہاں، میں نے یہاں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے ایشین ممالک سے آ کے انہوں نے اپنے ماحول کو بھی یہ ماحول بنا لیا، یہ کانوں میں بالیاں ڈالنی، یہ وہ سارا جو اس طرح کا، لیکن میرے دل کو نہیں لگتا، کیونکہ میں جس معاشرے سے آیا ہوں، میں جس تہذیب سے آیا ہوں، وہ میرے اندر آج بھی جاگزی ہیں۔ میں غزلیں، میری نظمیں، آپ بھی کیونکہ آپ خود لکھا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کی عکاسی اس کی گفتگو اور اس کا قلم کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ میری جتنی بھی شاعری پڑھ لیں، میں نے نہیں آج تک دریائے ٹیمز پہ میں تو ایک شعر بھی نہیں کہہ سکا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اصل میں وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو وہ غریب الوطنی جو ہوتی ہے، وہ اس کا جو زخم ہے وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ ہم چاہے یہاں کتنی بھی ترقی کر لیں، وہ زبان، وہ لہجے، وہ چہرے، وہ سب یاد آتے ہیں اور وہ اس سے جڑتا ہے آدمی۔ اچھا، میں کہیں اس چیز کو اور ایک دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کروں گا۔ بہت کام ہوا ادب میں، ہم میر سے دیکھ کر اور یہاں تک دیکھ رہے ہیں، فیض اور فراز اور بڑے لوگ، بڑا نامور شعراء آئے، بڑا کام ہوا، لیکن بہت سے لوگ، جنرل سا سوال ہے، میں کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا، لیکن جنرل سا سوال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پی آر کی شاعری کرتے ہیں، یعنی کہ پی آر کی نہیں بلکہ پی آر کی شاعری کرتے ہیں۔ بہت اچھا جملہ۔ تو اب اس کا کیا علاج؟ کیونکہ پھر وہ تو آگے نکل جاتے ہیں نا، جو پیار کی شاعری کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو پی آر کی شاعری کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا، کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ پیار والے اپنی شاعری کرتے رہیں اور پی آر والے اپنا کام کرتے رہیں؟ کسی کا نام لیے بغیر ہم بات کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلے تو آپ کو ایک شعر سناؤں کہ کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی، کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی، وگرنہ کون ہے جس کو وطن اچھا نہیں لگتا۔ شہباز نیّر کا شعر ہے یہ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے پیار اور پی آر کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیار میں بھی پی آر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے شعر و ادب میں، اپنا نام بنانا ہے، حوالہ بنانا ہے، تو آپ دو چیزوں کے ساتھ پی آر کر لیں۔ پیار نہیں سی تو پی آر کی عادت ہے تو وہی کرو۔ پی آر بناؤ قارئین کے ساتھ، سامعین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور دوسرا پی آر بناؤ اپنی تخلیق کے ساتھ۔ آپ کیونکہ شاعری جو ہے نا وہ عورت کی طرح پورے کا پورا، جس طرح عورت پورا مرد چاہتی ہے، شاعری پورے کا پورا شاعر چاہتی ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی شاید اسی سے گزرے ہوں گے کہ رات کو ایک مصرع ہوتا ہے تو 3 گھنٹے ہم لوگ سو نہیں پاتے، وہ جگراتا جو ہے وہ، ہاں جی۔ تو وہ پی آر اگر آپ کریں گے نا، ہاں میرے سامنے ایسے بے شمار نام ہیں پاکستان میں، یہاں پہ بھی ہیں کہ جو پی آر کے ذریعے آگے، لیکن پی آر کی کتنی مدت ہوتی ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات۔ وہ تو ایک تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میرے زبان پہ اس ٹائم اتنے نام آ رہے ہیں، میں اگر نام لینا شروع کروں تو شاید 5 منٹ ان پہ، کہ جن کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے نام ہیں جو پی آر کی وجہ سے آگے۔ لیکن آج کہاں ہیں؟ آج کوئی کمشنر تھا، کوئی ڈی سی تھا، کوئی ایس ایس پی تھا، تو ان لوگوں نے
اپنے حوالے بنا بنا کے. اور نہیں یہ بات تو بالکل صحیح. دیکھیں شاعری تو وہ ہوتی ہے جو کتاب میں چھپے اور چھپنے کے بعد مقبول عام ہو اور زندہ رہے. اصل شاعری وہ ہے. وہ مشاعروں میں بہت سے لوگ صرف اپنے انداز کی شاعری پڑھ جاتے ہیں اور وہ شاعری بکری ہوتی ہے, وہاں پڑھنا بکرا ہوتا ہے, پڑھت بک رہی ہوتی ہے, شاعری نہیں ہوتی. لیکن بعض لوگ جو کتابیں چھاپتے ہیں جیسے آپ نے ماشاءاللہ کیا, وہ کتاب رہ جانے والی چیز ہے اور کتاب میں ظاہر اگر کچھ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو منوا لے گی. بالکل. اچھا اب یہ تو گفتگو کا سلسلہ تو ہمارا چل ہی رہا ہے کیونکہ آپ سے بات کر کے مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ مجھے بار بار وہ کہہ رہا ہے بھائی کلام بھی تو سنو. میں نے کہا اچھا بھائی کلام بھی سنتے, تو ذرا کلام کی طرف پھر ہم چلیں گے تاکہ کچھ آپ کا کلام بھی سنیں. نہیں جی جی شاد. کوئی زنجیر نہ ہو, توق نہ ہو, دار نہ ہو. واہ. کوئی زنجیر نہ ہو, توق نہ ہو, دار نہ ہو. واہ. دل اگر کوئی محبت میں گرفتار نہ ہو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کوئی زنجیر نہ ہو, توق نہ ہو, دار نہ ہو. دل اگر کوئی محبت میں گرفتار نہ ہو. اور زندگی تیرے لیے ہم نے چنا ہے جس کو. واہ. زندگی تیرے لیے ہم نے چنا ہے جس کو. کیسے ممکن ہے کہ وہ راستہ دشوار نہ ہو. کیا بات ہے. واہ واہ. زندگی تیرے لیے ہم نے چنا ہے جس کو. واہ. کیسے ممکن ہے کہ وہ راستہ دشوار نہ ہو. اور اس لیے توڑ رہا ہوں میں تعلق سب سے. واہ. اس لیے توڑ رہا ہوں میں تعلق سب سے. درمیاں تیرے میرے کوئی بھی دیوار نہ ہو. واہ 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 واہ. اس لیے توڑ رہا ہوں میں تعلق سب سے. درمیاں تیرے میرے کوئی بھی دیوار نہ ہو. کوئی زنجیر نہ ہو, توق نہ ہو, دار نہ ہو. دل اگر کوئی محبت میں گرفتار. کیا بات ہے. بہت خوب. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, دیکھتے ہیں کون ہے, کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عابدہ شیخ عرض کر رہی ہوں. بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے اور محبت میں گرفتار نہ ہو. واہ کیا بات کی آپ نے. تو بڑے شوق سے سن رہی تھی تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے کل تو ملنا ہے تو آج بھی ملاقات ہو جائے تھوڑی. آدھی. کیا بات ہے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. آپ سے ادھوری اور آدھی ملاقات, فون پہ تو آدھی ملاقات ہے. جی بالکل بالکل. بہت اچھا, بہت مزہ آ رہا ہے اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور میرا بھی دھیان محبت کی باتوں سے ہٹتا ہٹتا کشمیر کی محبت کی طرف چلا گیا. بے شک. اور عجیب سا کچھ حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. آمین. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کل ملاقات ہوگی. بہت شکریہ عابدہ شیخ صاحبہ, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ کشمیریوں پہ گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل اور مشکلات کو دور کرے اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو حل کرے. جی منان بھائی بالکل آخر رہ گیا, ایک آدھ منٹ رہ گیا, تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ بہت سے نوجوان یہ پروگرام دیکھتے ہیں, بزرگ بھی دیکھتے ہیں, سارے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کالز آ رہی ہیں مختلف لیول کے لوگوں کی, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو اچھا لکھنا چاہتا ہے, اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے. دیکھیں وہ شاعر بننا چاہتا ہے نہیں چاہتا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہے, اس کو خیال آتے ہیں, وہ خیالات ضائع نہیں کرنا چاہتا, کیا کرے وہ؟ میں مختصر صرف اتنا 3-4 مشورے دوں گا. سب سے پہلے یہ کہ وہی چیز پڑھے جو ان کو پسند ہے. کوئی ضرورت نہیں غالب کو پڑھنے کی, کوئی ضرورت نہیں فیض کو پڑھنے کی. ہم لوگ بہت غلط راستہ چن دیتے ہیں نوجوانوں کو. آپ غالب کو آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک, بھائی اس کی عمر ہی نہیں ہے غالب کو سمجھنے والی. وہ اگر جس شاعر کو بھی پسند کرتا ہے اس کو پڑھیں. اس میں سب سے زیادہ یہ کہ پڑھے زیادہ, لکھے کم. ایک. اور دوسری بات یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. کیا بات ہے. بہت شکریہ منان صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. دوستوں آپ نے دیکھا ایک نوجوان شاعر آیا جس نے ایک خوبصورت شاعری بھی سنائی, بہت اچھی ادبی گفتگو بھی ہوئی. کل ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.